اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے ایک بات عرض کی اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرے سے گناہ ہو گیا ہے کہ میں نے زنا کیا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر میں نے گھر والوں کے ڈر سے اس بچے کو بھی میں نے مار دیا، اب میری سزا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے طرف جلال کے ذریعے سے جلالی نظروں سے دیکھا کہ ایک تو اس نے یہ گناہ کیا کہ زنا کیا، اور دوسرا جو ہے نا قتل کا بھی اس کے اوپر گناہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو اب صحابہ نے یہ بات جب سنی تو حیران ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو تبدیل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے کہ ایک طرف زنا ہے اور دوسری طرف قتل ناحق ہے، اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابہ، اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے کہ وہ مومن، وہ انسان کہ جس کی ایک نماز بغیر عذر شرعی کے رہ جائے، وہ زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا ہم غور تو کریں کہ کتنی بڑی بات ہے، ہم ذرا غور تو کریں کہ ہماری کیا حالت ہے اگر یہ بات رہے کہ نماز کا چھوڑ دینا زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں بھائی، پہلی تو بات یہ ہے، ہم قتل کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم زنا کو جو ہے نا گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز کے چھوڑنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ پہلی بات یہ پکی ہے، مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فرمایا میرے سے ایک گناہ ہو گیا، پریشان تھی، چہرے پہ پریشانی کے اثرات واضح معلوم ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے فرمایا مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کی سزا تو بتلائی کہ اگر شادی شدہ ہو تو یہ سزا ہے، بغیر شادی شدہ ہو تو یہ سزا ہے تمہاری، لیکن جب گئی تو صحابہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پریشانی کے اثرات دیکھ کے مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں اس کی عصر کی نماز رہ گئی ہے، کہیں اس کی عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ میں اس کی پریشانی سے یہ معلوم کر رہا تھا کہ عصر کی نماز کا رہ جانا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اس وقت، اور آج میں اور آپ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، اور دوسرا کہ اگر کسی کو نماز کا کہا جائے تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں، بس فجر کی نماز جو ہے نا رہ جاتی ہے، جاگ نہیں ہوتی، بس جی میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں، بس وہ عشاء کی نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں ایک نماز، اور اسی طرح جی میں تو جو ہے نا جی فجر کی نماز پڑھ کے جو ہی کام پہ جاتا ہوں، لیکن آگے کام کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ باقی نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ کیا یہ نمازی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک نماز بھی اگر کسی کی رہ گئی بغیر عذر شرعی کے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب خود سوچیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ شیطان نے ایک ہی سجدہ نہیں کیا تھا نا، اللہ نے فرمایا تھا مجھے سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ اور یہاں ہم روزانہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے ہیں اور پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ آذان سن کے جیسے ہی اذان کان میں پڑتی ہے، ٹی وی دیکھ رہے تو کہتے ہیں جی آواز کم کریں، آواز کم کریں، آواز کم کر دی، بس وہیں بیٹھے رہے۔ کیا یہ نہیں پتا، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اذان کا پتہ نہیں چلا، پتہ چلا،
ٹی وی کی آواز بند کر دی اور وہیں بیٹھے رہے، لیکن اللہ کے گھر کی طرف نہیں آئے جس نے بلایا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور یاد رکھیں بے نمازی کا انجام کیا ہے۔ حدیث کے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز نہ پڑھی، جو بے نمازی ہوگا، اس کا حشر کل قیامت کی صبح فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب جیسے ان بدبختوں کے ساتھ اس آدمی کا کیا ہوگا، حشر ہوگا جو بے نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ خدا کے لیے اپنی نمازیں درست کریں، نماز کی طرف آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ خدا کی قسم، جب اللہ کے گھر مسجدیں آباد ہوں گی، اس وقت ہسپتالیں خود بخود ویران ہو جائیں گی۔ جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی تو اس وقت گھروں کے اندر سے پریشانیاں اٹھ جائیں گی۔ جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت اور لڑائیوں سے اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی، اس وقت صحت کے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ میرا اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے 5 وقت کا سچا سچا نمازی بنائے۔ وما علینا